ہمارے نبی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. آپ تاجداری ختم نبوت ہیں، ختم نبوت آپ پر ہو چکی ہے. اب کوئی بھی شخص آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ غلط بیانی کرنے والا ہوگا، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اب کوئی بھی شخص اگر اعلان نبوت کرے اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں تو اس سے کبھی بھی کوئی شخص معجزہ بھی طلب نہ کرے. اس کو یہ بھی نہ کہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے تو چل تو معجزہ دکھا. قطعاً اس سے معجزہ طلب نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ نبی آ ہی نہیں سکتا. جب آ ہی نہیں سکتا تو پھر ہمارا معجزہ طلب کرنا بھی غلط ہے. اور جس سے مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب بندہ مومن کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے خوش شکل اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آتے ہیں. تو بندہ مومن کو اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ وہ فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں. اور جو کافر ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ سختی برتی جاتی ہے اور فرشتے بھی بڑی سختی کے ساتھ اور بڑے سخت لہجے کے ساتھ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کی جان کو نکالتے ہیں. حضور فرمایا ایسے جیسے ململ کا کپڑا ایک آپ کانٹوں والی جھاڑی پر ڈالیں اور پھر اس کو کھینچیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کپڑا پھٹ جاتا ہے. تو اسی طرح ان ظالموں کی روح کو قبض کیا جاتا ہے اور فرشتے بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. اور وہ شخص جس کے ظالم ہونے کا یہاں بیان ہے، ایک وہ بھی ہے کہ جس نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی ہوتی ہے. اس میں وہ سارے لوگ شامل ہو گئے، مسلمہ کذاب سے لے کر قادیانی تک اور اس کے بعد تک. جو بھی جھوٹے مدعی آئیں گے، جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں اور وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے اتنے بڑے ظالم ہیں کہ کائنات میں ان سے بڑا اور ظالم کوئی. تورات میں تبدیلی کر لی، انجیل والوں نے انجیل میں تبدیلی کر لی، دیگر لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تبدیلی کر کے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا وہ کلام نہیں تھا. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ بہت بڑا ظالم شخص ہے، اس سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے وہ بات نہیں کی اور اس نے اللہ کی طرف منسوب کر دی. اللہ نے وہ آیت نازل نہیں کی، اللہ نے وہ حکم نازل نہیں کیا اور اس نے اللہ کی طرف منسوب کر. ام القریٰ مکہ کا ایک نام بھی ہے کہ تمام وادیوں اور تمام شہروں اور دیہاتوں کی اصل میں جو مرکز ہے وہ مکہ المکرمہ ہے. اس لیے اس کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں، مرکز، تمام بستیوں کا مرکز مکہ المکرمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو نہ ماننا یہ تمہارا بنیاد بن رہا ہے ہر وحی کے انکار. تم کہہ رہے ہو نہیں نازل ہی کچھ نہیں کیا، تو پھر بتاؤ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دشمنی میں، میرے محبوب کے ساتھ نفرت میں، یہ حقیقت کا بھی انکار کر رہے ہیں. اصل میں یہ میرے محبوب کی دشمنی نہیں ہے، یہ حق کو قبول کرنے کا انکار اصل میں اللہ تعالیٰ کی بے قدری ہے جو یہ کر رہے ہیں اور اللہ کی ناقدری ہے جس کے یہ مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں یہ لوگ میرے نبی اور میرے محبوب کا انکار نہیں کر رہے ہیں، اصل میں یہ میرا انکار کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اطاعت اور فرما برداری کریں اور انہوں نے نہ قدری کی ہے نہ شکری کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان میں لوگوں کی عجیب عجیب طرح کی باتیں تھیں. کچھ نے ویسے ہی انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں نہیں، حالانکہ وہ آپ کے صادق اور امین ہونے کے قائل تھے. اہل کتاب کو دیکھیں تو اہل کتاب نے اس وجہ سے حضور کا انکار کر دیا کہ آپ بنو اسماعیل میں تشریف لے آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے؟